آپ کے سمارٹ موبائلوں میں میری بہنیں، میری مائیں، میری بیٹیاں، میری بچیاں، میرے بڑے بزرگ بھی نیٹ پر موجود ہیں، آپ بھی موجود ہیں. آج یہ 4G آپ نے کیوں لگایا ہوا؟ آج اپنے نیٹ کو استعمال کریں اور اتاریں کوئی کتاب امام ربانی کی شان والی اور پڑھیں کہ ہم کن کا نام لینے والے ہیں. وقت کی حالات کو دیکھ کر نہیں گھبرانا. کربلا کے اندر امام حسین 72 تھے اپنے افراد کے ساتھ، سامنے یزید کے لشکر بھرے پڑے تھے، لیکن آپ نے ظاہر کو دیکھ کر پالیسی نہیں بنائی، ماضی کو دیکھا کہ ہم تو بدر والے ہیں، ہم تو احد والے ہیں، ہمارے نانا کون ہے، ہمارے چچا کون ہے، ہمارے تایا کون ہے. تو لہذا مومن وہ ہے جو اپنے اندر حیا کی فکر کو پیدا کرنے کے لیے سامنے کھڑے ہوئے فرعون کے تھوپڑے کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اس کا ماضی جس سے روشن ہے کہ جن کے پیچھے چلنے کی وہ نماز میں دعا کرتا ہے کہ چلوں گا ان کے راستے پر جن پر انعام ہوا ہے، ان کی یادوں کو تازہ کر کے اپنے ایمان کو بچاتا ہے. ہم کیا بات کریں امام ربانی پر؟ آپ خود پڑھیں گے تو آپ کا منہ بند ہو جائے گا. ایک انقلاب آپ کے اندر بپا ہوگا اور آپ کے کردار کے ذریعے پھر وہ ربانی کیفیات ظاہر ہوں گی. جو یہ چاہتا ہے کہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں مختصر سی ٹپس بتائیے میں نیک ہو جاؤں، میں نے کہا ان کو پڑھ لے خود نیک ہو جائے گا. ان کی یادیں تجھے سونے نہیں دیں گی، تجھے اللہ کی فرمان برداری پر اٹھائے گی، تجھے نافرمانی سے نکالے گی. خود سے چلے ملے کرتا رہے گا تجھے کچھ نہیں ملے گا. فرائض کی پابندی کے ساتھ مقبولیت کے لیے ان کی ذات کو تو واسطہ بنائے گا. جب ان کی محبت تیرے اندر اتر جائے گی تو خود کو بھول کر اپنے اندر ان کو اتار لے گا، تو پھر تو انہی کو دیکھے گا جن کو یہ دیکھتے تھے. تو اسی چیز کو پسند کرے گا جس کو یہ پسند کرتے. اقبال، علامہ اقبال شاعر مشرق، بہت قداور شخصیت، بڑی بیدار شخصیت تھی. اب آپ دیکھیے کہ وہ کیونکہ حضرت مجدد صاحب پنجاب کے تھے نا، جو ہندوستان کے اندر اس وقت پنجاب ہے، امرتسر سے تھوڑا سے آگے جا کے سرہند شریف کا علاقہ آتا ہے جہاں پر آپ کا مزار مقدس ہے. ابھی چند باتیں عرض کرتا ہوں کہ وہاں پر آپ کیسے موجود ہیں. تو اس پنجاب کے خطے کو اللہ نے بڑا زرخیز بنایا. تاریخ کے حوالے سے غازیوں کی ایک لمبی قطار آپ کو پنجاب میں ملے. جہاں غدار پیدا ہوئے تو ان کو پیبند خاک کرنے کے لیے بڑے وفادار بھی پیدا ہوئے. ابو الفضل جیسے ابلیس پیدا ہوئے تو ان کی گردن پر پاؤں رکھ کر اسلام کا جھنڈا بلند کرنے والے امام ربانی جیسے بھی پیدا ہوئے. آج تک آپ دیکھیے. تو یہ میں بات پنجاب کی سے عرض کر رہا ہوں کہ خطے کو اللہ نے یہ برکت دی. کوئی ہم کسی زبان کی طرف نہیں جا رہے، نا ذہن اپنا اس طرف رکھیے گا، کیونکہ اس نظم کے اندر پنجاب کا ذکر ہے، اس لیے میں نے بات آپ کے ساتھ. ظاہر سی بات ہے پنجاب کو بھی عزت اس وجہ سے مل گئی کہ وہ مدینے کی طرف چلے تھے. جن لوگوں نے پنجاب جو پہچانا گیا جن لوگوں کے ناموں سے، وہ ہستیاں تھیں. ٹھیک ہے نا. آج سندھ کی سرزمین سے اگر آپ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا نام ہٹا دیں، حضرت لال شہباز قلندر کا نام ہٹا دیں، میرے آقا سچل سرمست قلندر کا نام ہٹا دیں، میرے آقا حضرت عبداللطیف بھٹائی کا نام ہٹا دیں، سخی عبدالوہاب کا نام ہٹا دیں، تو ان چوروں سیاستدانوں کے نام سے سندھ پہچانا جائے گا. سندھ جب ان کے نام سے پہچانا جاتا ہے تو گندی زمین لگتا ہے، لیکن جب اولیاء کو دیکھتے ہیں تو یہ زمین بھی زرخیز زمین ہے. تو اب میرے دوستو دیکھیے کہ جس دور میں 1857 کا وار ہو چکا ہے، وہ جرت جو مجدد صاحب نے کفر کے مقابلے میں، الحاد کے مقابلے میں نوجوانوں کو، امت کو دی تھی، جو کربلائی فکر تھی کہ سر داد نہ داد، دست در دست یزید، کہ سر دے دو لیکن باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا، نیشنلٹیوں پر نہ بکنا، ویزے کی سہولت پر نہ بکنا، لالچ پر نہ بکنا. نظریے کی بات آ جائے کسی سے الجھنا نہیں، لیکن جب بات سر کی آ جائے تو پھر جوتے کے ذریعے سودا نہ کرنا. جو سر ہے وہ سر رہتا ہے، سر پر جوتے نہیں باندھے جاتے. بات ایمان اور عقیدے ایمان کی آ جائے اور وہاں پر بندہ ختم نبوت سے کمپرومائز کر جائے، ناموس رسالت سے، عزت صحابہ سے کمپرومائز کر جائے، یہ تو ایسا ہے جیسے کیچڑ کا جوتا بندے نے سر پر باندھ لی جائے. صحیح ہے. تو جو مسئلے سر کے ہیں وہ سر کے ہوتے ہیں. لیکن 1857 کے اندر جب غدر ہوا اور گوروں نے سازشیں کی تو اس وقت نوجوانوں کے حوصلے پست ہو رہے تھے، اور وہ خطہ زمین جہاں سے تحریک انقلاب کی کھڑی ہوئی، اقبال کو جب وہ چیزیں نظر نہ آئی تو پھر اقبال حضرت مجدد صاحب کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنے جذبات کا اظہار کرنے لگے کہ ہم تو آپ کے ماننے والے ہیں، اور مسلمان ہم جیسے لوگوں کی شکل میں نہیں، آپ جیسے لوگوں کے کردار میں پہچانے جاتے ہیں. تو حضرت اقبال پہنچے.
پہلے تو انہوں نے باقاعدہ طور پر حضرت امام ربانی کی شان کو بیان کیا، پھر امت کے اندر جو نوجوانوں کا پھیکا پن تھا کہ سب چیز انہوں نے دنیا کو، پیسے کو، مال کو، عزت کو، چودراہٹ کو، ڈگریوں کو، سہولت کو بنا لیا، اور دین اور ناموس کربلا سے کوئی سبق نہ لیا، حسینیت کا کوئی حصہ نہ لیا، بدریوں سے کوئی حصہ نہ لیا، حنین سے کوئی حصہ نہ لیا، میرے آقا سیدنا علی اصغر کی وفاداری کا کوئی ایک حصہ بھی نہ لیا، علی اکبر کی جوانی اس وفاداری کے سامنے ایک جز بھی نہ لیا، بلکہ عمر بن سعد اور شمر بن کر ایمان کا سودا کرتے رہے پلاٹوں پر، ایمان کا سودا کرتے رہے سیاست پر، ایمان کا سودا کرتے رہے لالچ پر۔ یہی تو ہوا تھا۔ عمر بن سعد کوئی ایودھیا کا ہندو تو نہیں تھا، کلمہ ہی پڑھتا تھا نا، لیکن کس چیز نے اس کو حق سے روک دیا؟ چند کنال زمینوں نے، کسی جگہ کی گورنری نے، کسی جگہ کی راج نے، اپنی ذات نے، اپنی جان نے۔ اور حضرت حر کو دیکھیے کہ سارا پروٹوکول چھوڑ کر جو وہ امام حسین کے پاس پہنچے، تو یہ فکر امام ربانی لے کر آئے ہیں کہ مسلمان وہ ہے کہ جب دین کی بات آ جائے اور اللہ اس کے رسول کی بات آ جائے تو پھر وہ اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، ایمان والو تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارے بچے، تمہارے بھائی، تمہارا جمع کیا ہو مال، تمہارے پسندیدہ مکانات، یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ تمام رشتے ناتے، تمہاری بیویاں، تمہارے بیٹے، تمہارے بچے، تمہارے باپ، تمہاری پراپرٹیز، تمہاری بینک بیلنس، تمہارے خوبصورت وہ مساکن تردونہا، تمہارے وہ خوبصورت مکان جس کو دیکھ کر تم خوش ہو جاتے ہو، وہ تجارتا تخشون کسادہا، تمہارے تجارت کا جمع کیا ہوا مال جس کو ضائع کرنے کا تمہیں کہ ضائع نہ ہو جائے بینک میں رکھی، اس کا ڈر لگا رہتا ہے۔ اللہ فرماتا تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارے بھائی، تمہارے رشتے دار، تمہارے کنبے، تمہارے مکانات، تمہاری جمع پونجی ہے، یہ ساری چیزیں اگر اللہ کے مقابلے پر آ جائیں، رسول کے مقابلے میں آ جائیں، اس کے دین کی سربلندی کے مقابلے پر آ جائیں، اور یہ تینوں چیزیں اللہ، رسول اور جہاد فی سبیل اللہ یہ پھیکا پڑ جائیں اور یہ رشتے آگے بڑھ جائیں تو فرما فتربصوا یاتی اللہ بامرہ، تو کھڑے ہو جاؤ، ٹھہر جاؤ، خدا کا عذاب تمہارے سر پر آ رہا ہے۔ یہ قرآن ہے، ہمارے رب نے کہا ہے، یہ ہمارے رب نے کہا ہے۔ ان آیتوں پر غور کرنے کی چیز ہے تاکہ ہمارے اندر سے، اس لیے دیکھو نا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ کشتی جب پانی کے اوپر چلتی ہے تو ساحل تک پہنچتی ہے، پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ فرمایا دنیا کو اپنے باہر رکھو، اندر اللہ اس کے رسول ہی رہیں گے، اور دین، تقدیس توحید، ناموس مصطفیٰ، ناموس شریعت، عزت شریعت کی عزت، اسلام کی عزت، رسول اللہ کی عزت، اللہ کی عزت، یہ اندر ہے، اس میں کوئی نہیں۔ یعنی دنیا باہر رہے گی، دنیا کے رشتے جس طرح اس کپڑے کے ساتھ ایک چھوٹا سے ایک لگا دیا جاتا ہے جیب، تو فرمائیے باہر کی چیزیں، تو یہ باہر کی چیزیں ہیں تو اس کا مصرف بھی ظاہری ہے، لیکن جو اندر کی چیزیں چاہت ہیں وہ اللہ اس کے رسول کا رشتہ ہے۔ تو حضرت اقبال اس بات پر قوم کو بیدار کرتے ہوئے پہنچے کہ حضرت امام ربانی آگے آپ سنیں گے، پہلے میں اقبال نے جو منقبت لکھی بڑی لاجواب لکھی ہے رحمہ اللہ، تو میں صرف ان کی منقبت کا خلاصہ پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، اور ان کی کچھ شکایات بھی ہے۔ اب میں نے ساری تفصیل کر دی، آپ کو سمجھ میں آئی میری باتیں؟ میں نے اس لیے کہا تقریر کا موضوع ہی نہیں ہے، اس پر کیا تقریر کریں گے آپ، یہ تو احساسی چیزیں ہیں، یہ تو جذبات کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں اقبال کیا کہنا چاہتے ہیں۔ حضرت اقبال چلے ہیں سیالکوٹ لاہور سے اور پہنچے ہیں سرہند، اور سرکار امام ربانی مجدد ثانی رضی اللہ عنہ کے قدموں میں کھڑے ہو کر ان کو سلام پیش کر رہے ہیں، اور جو وہاں پر انہوں نے مشاہدہ کیا، کیونکہ ان کے سامنے امام ربانی کی تاریخ ہے، ان کا کردار ہے، ان کی زندگی ہے، ان کی زندگی کا پورا سٹرگل ہے، جد و جہد ہے، اسلام کے لیے وفاداری ہے، اس کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، اللہ اکبر، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، لحد قبر کو کہتے ہیں، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک یعنی آپ کی لحد ہے تو مٹی کی، لیکن جو تاریخ جانتا ہو، ان کے مقام کو جانتا ہو، ان کے مرتبے کو جانتا ہوں،
اور قرآن کے وعدے کو جانتا ہو کہ اللہ ایسے بندوں کو کیا مقام دیتا ہے، تو اقبال کھڑے ہو کر کہتے ہیں